پاکستان کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن یہ ایک عام آدمی کی خام خیالی تھی کہ اس ملک پاکستان میں ہم آزادی کی زندگی بسر کریں گے، لیکن معذرت کے ساتھ علی وقار، معذرت کے ساتھ ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک سیاستدانوں، جاگیرداروں، وڈیروں اور بیوروکریٹس کے لیے بنا ہے۔ یہاں غریب کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ حکمران کے کتوں اور گھوڑوں کے لیے مربے اور بیش قیمت خوراک بیرون ملک سے منگوائی جاتی ہے، اور غریب دو وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے۔ غریب بھوک و افلاس کی وجہ سے خود اور اپنے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لیتا ہے، تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کے بجلی کے چراغوں سے روشن۔ علی وقار، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک مقتول کی ماں یہ کہہ کر اپنا مقدمہ واپس لے لیتی ہے کہ میری دو جوان بیٹے کی زندگی کو خطرہ ہے۔ جناب اعلیٰ، یہاں تعلیم کا دوہرا معیار ہے۔ حکمران کے بچے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور غریب کے بچے کے لیے اعلیٰ تعلیم کو درکنار بنیادی تعلیم کی سہولت بھی میسر نہیں۔ حکمران کا علاج بیرون ملک مہنگے ترین اسپتالوں میں ہوتا ہے، اور غریب سرکاری اسپتالوں کے چکر لگاتے ہوئے اس کی دہلیز پر ایڑیاں رگڑ بگڑ کر اپنی جان کی بازی ہار دیتا ہے، تو میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلتے ہیں اصول بیچ کے مسکن خریدنے والوں، اصول بیچ کے مسکن خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنی ہرس کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ علی وقار، یہاں پانی کی ٹینکی سے لگا گلاس اور مساجد میں رکھی جوتی بھی محفوظ نہیں۔ نام نہاد سیاستدانوں نے سادہ لوہ پاکستانی قوم سے جمہوریت کے نام پر ووٹ لے لے کر ملک کی خزانے کو بے دردی سے لوٹا ہے، اور کرپشن کی وجہ سے آج ملک میں غربت و افلاس ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات کی بنیادی وجہ علم اور عدل و انصاف کی کمی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں علم اور عدل و انصاف کی کمی ہوتی ہے وہاں نفرتیں ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں، تعصب پروان چڑھتی ہے، انتہا پسندی جنم دیتی ہے، لوڈ شیڈنگ، کرپشن، دھرنے، لانگ مارچ اور بے روزگاری کے نظریات میں گھرے پاکستان کے حالات کا ذمہ دار میں کسی ایک پاکستانی کو نہیں ٹھہرا رہا۔ شاید ہم سب آج کے اس دور کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی دس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل تا عمر پر نہ کوئی ہنسی خواب کر سکے۔ محترم سامعین، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ علی وقار، مجھے کہنے دیجئے کہ صرف کھوکھلے نعروں سے نہ ہی نیا پاکستان بنے گا اور نہ پاکستان بدلے گا۔ اگر ہم پاکستان کو قید کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، سوچ بدلے گی تو یہ ملک بدلے گا۔ اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور تمام درپیش مسائل کے حل کے لیے علم اور عدل انصاف کو فروغ دے کر باہمی نفرتیں، سیاسی اور مذہبی اختلافات کو بلا کر ایک قوم، ایک آواز ہو کر کام کرنا ہوگا۔ علی وقار، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، سوچ بدلے گی تو یہ ملک بدلے گا۔ یہ وقت کا تقاضا ہے اور وقت کی پکار ہے کہ نئے صبح کے ہمدائی ہو، نئے خوابوں کی تعبیر ہو، نئے صبح کے ہمدائی ہو، نئے خوابوں کی تعبیر ہو۔ مل کر سب آگے بڑھیں گے، آؤ بدلے پاکستان، مل کر لکھے نئی داستان، آؤ بدلے پاکستان۔ بہت شکریہ، السلام۔